أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. امیر المؤمنین حیدر صفدر سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو میرا سلام اور خداوند متعال کا ان پر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ دشمنان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے مبغضین پر خدا کے لعائن بے شمار۔ معزز ناظرین، بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حق جب غضب ہوا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار کیوں نہیں اٹھائے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے ہی دور خلافت میں انہوں نے بدعت تراویح دیکھا ہے تو شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا، لوگوں نے منع کرنے سے انکار کیا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس ڈر سے کہ کہیں بغاوت شروع نہ ہو لشکر میں، تو انہوں نے اصرار نہیں کیا اور لوگوں کو تراویح پڑھنے دیا ہے۔ تو یہی بات یہ کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تو بہت بہادر شخصیت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ تراویح بدعت پہ عمل کر رہے ہیں تو اگر بغاوت ہوتی بھی تو وہ کیونکہ بہادر شخصیت ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کیا ہو، یا جب حق مقام خلافت پر غصب خلافت پر حق غصب ہوا ہے تو وہ انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ معزز ناظرین، اب غصب خلافت کے متعلق وجوہات بہت زیادہ ہیں کہ وہاں اس مقام پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے، ایک تو خداوند متعال کا فرمان تھا کہ خداوند متعال نے عہد لیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا حق ضائع ہوا تو وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے بلکہ صبر کریں گے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عہد تھا اور فرمان تھا، اور کہ اگر وہ یار و یاور و انصار نہ پائیں تو وہ صبر کریں اور تلوار نہ اٹھائیں۔ وہ الگ بات ہے، اس کے وجوہات بہت زیادہ ہیں، اس کے ہم نے بہت ساری تقاریر میں جواب دیا ہے، بہت سارے مناظروں میں عمری علماء کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس کے متعلق بات نہیں کر رہے، صرف تراویح کے متعلق۔ معزز ناظرین، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ یہ دیکھیے کتاب بخاری میں یہ روایت ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے، میں دو مقام پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ مسلم میں کئی ایک مقامات پہ موجود ہے روایت، دیکھیے صحیح بخاری بلکہ سقیم بخاری، طبع دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 284 میں حدیث نمبر 1585 کتاب الحج میں اردو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ عائشہ کہتی ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لولا حدثت قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے عائشہ، تیری جو قوم ہے قریش، یہ لوگ اور عرب، یہ لوگ حدیث العہد بالکفر ہیں، یہ تازہ مسلمان ہو چکے ہیں، نئے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تازہ مسلمان نہ ہوتے، یہ نئے مسلمان نہ ہوتے، ان میں طاعت ہوتی، ان میں بغاوت کرنے کا اور شر اٹھانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف کو گرا دیتا، ہدم کرتا، اور اس کو دوبارہ میں تأسیس کرتا، دوبارہ بناتا، علی اساس ابراہیم علیہ السلام، اس بنیاد پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ فإن قریشا استقصرت بناءہ، قریش نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں بلکہ نوجوانی کے زمانے میں انہوں نے کعبہ کو دوبارہ بنایا تھا، تو انہوں نے بعض لوگ یہ کہتے ہیں مؤرخین کے، شرط کیا تھا کہ حرام پیسہ کعبہ کے تعمیر میں نہیں لگانا ہے، اور ہر قبیلے نے ایک حصہ اٹھایا تھا کہ کعبہ کی یہ دیوار ہم بنائیں گے۔ تو بہرحال کیونکہ عرب میں اکثر مال حرام کی تھی، ان کے پاس مال حلال کم تھا، اس لیے وہ لوگ انہوں نے کعبہ کو کچھ جوانب سے انہوں نے چھوٹا بنایا، تو یہ انہوں نے کہا۔ بہرحال یہ حدیث ہمارے پاس نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کعبہ کو توڑ دوں گا، یہ عائشہ سے روایت ہے۔
اہم بات یہ ہے بہرحال کعبہ کو جب بنایا، اس حدیث میں عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے جب کعبہ کو بنایا استقصرت بناءہ، اس میں سے کچھ میٹرز، کچھ وجب، کچھ جگہ جو واقعاً وہ کعبہ میں داخل ہونا تھا انہوں نے نہیں بنایا. وجعلت له خلفا، اور میں اس کے لیے ایک دروازہ بھی رکھ لیتا. یہ ایک مقام پر. دوسری مقام پر دیکھیے یہ حدیث بخاری کے شروع میں ہے اور اس کے باب کا عنوان بھی عجیب سا ہے بلکہ بہت اہم ہے، جو یہ لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں تقیہ کرنے کا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی جاہل مسلمانوں سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیہ کی ہے ان کی شر سے بچنے کے لیے، تو اگر شیعہ حضرات بھی انہی جاہل مسلمانوں کے پیروکاروں سے اگر ہم بھی تقیہ کر لیں تو اس میں عیب کیا ہے؟ یہ تو عین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عنوان دیکھیں، باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فهم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہم. اس بات کا بیان کہ ایک اچھی چیز کو انسان چھوڑ دے، ایک لازمی، ایک ضروری، ایک ہدایت کے کام کو انسان چھوڑ دے، اس لیے کہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور لوگ ایسا کام کریں گے جو اس سے بھی برا ہو، اس سے بھی جس کام کو آپ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ایک بڑی مصیبت، اس کی ترک سے ایک بہت بڑی مصیبت، زیادہ مصیبت لوگ بنا دیں. اچھی بات ہے. دیکھیں عائشہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا عائشہ، اے عائشہ، لولا قومک حدیث عہدہم قال ابن زبیر بکفر، اگر تیری قوم حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے، یعنی یہ تازہ مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی کوئی 6 مہینے، 1 سال، 2 سال یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اچھا، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، میں کعبہ کو چھوڑ دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا. اچھا، اس حدیث کو آپ دیکھیے بخاری میں. معزز ناظرین، بخاری میں یہ بخاری ہے اردو ترجمہ، چاپ ادارہ اسلامیات لاہور کی، جو ہم آپ کو اکثر دکھاتے ہیں. اس میں صفحہ نمبر 161 میں باب من ترک بعض الاختیار، اس شخص کا بیان جس نے بعض جائز چیزوں کو اس خوف سے ترک کر دیا کہ بعض ناسمجھ لوگ اس سے زیادہ سخت بات میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر کعبہ واقعاً اساس ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں بنا ہے اور لوگوں نے اس کو غلط بنایا ہے، چھوٹا بنایا ہے اس کے اپنے مقام سے، تو اس کو دوبارہ صحیح بنانا یہ تو جائز بات نہیں، یہ اچھی بات ہے. یعنی جائز، یہ کہہ رہے ہیں جائز بات، بلکہ یہ ایک راجح بات ہے، ایک اچھی بات ہے، شاید واجب بھی ہو. بہرحال جو بھی ہے، ابن زبیر نے کہا اے عائشہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت سے قریب العہد نہ ہوتی، ابن زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے قریب العہد ہونا مراد ہے، تو میں بے شک کعبہ کو توڑ کر اس کے لیے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ کہ جس سے لوگ کعبہ کے اندر داخل ہوتے اور ایک وہ دروازہ جس سے لوگ باہر نکلتے. تو معزز ناظرین، یہ آپ نے 2 روایتیں کہاں دیکھی؟ یہ 2 روایتیں آپ نے دیکھی کتاب بخاری میں. مسلم میں بھی موجود ہے، یہ کتاب ہے مسلم، اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ. مسلم ترجمہ وحید الزمان صاحب کی، یہ کتاب چھپی ہے مطبعی علی آصف پرنٹرز لاہور، نعمانی کتب خانہ. نعمانی کتب خانے کی جو مسلم مترجم ہے، اس میں دیکھیے صفحہ نمبر 349 میں 349، پیج نمبر 349، یہ دیکھیں 349 اس میں بلی کئی ایک روایتیں انہوں نے نقل کی. باب نقض الکعبہ و بنائها، کعبہ کو توڑ کر دوبارہ بنانا. اچھا، عائشہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں کعبہ توڑتا اور اس کو ابراہیم کے نیو پر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، جو اس کو انگلش زبان میں فاؤنڈیشن کہتے ہیں، فوٹنگ بولتے ہیں بلڈنگ کی، اس میں بنا لیتا. اس لیے کہ قریش نے جب کعبہ بنایا تو چھوٹا کر دیا اور اس میں ایک دروازہ پیچھے بھی بناتا. پھر عائشہ سے روایت ہے معزز ناظرین کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی نیوں سے کم کر دیا. سو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کیوں نہیں پھیر دیتے ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام کی نیوں پر، یعنی اس کے فاؤنڈیشن پر. سو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تمہاری قوم نے نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو میں البتہ ایسا کرتا. اچھی بات ہے. تو یہ روایتیں کہیں ایک نقل کرتا ہے مسلم. معزز ناظرین، اس مقام پہ آپ دیکھیے کہ اسی کتاب مسلم پر اس کے جو شارح ہیں، شرح مسلم کی، شرح مسلم جلد ثالث، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث دارالعلوم فیضیہ نعیمیہ کراچی، فرید بک اسٹال لاہور، اردو بازار میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 599 میں کہ یہ حضرت کیا فرماتے ہیں. اگر ہم اس پیج کو کھول دیں، فائدہ اسی باب کی بات ہے کہ پہلے صفحے پہ دیکھیں کہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے بیت اللہ میں کیوں نہیں داخل کیا. آپ نے فرمایا تمہارے قوم کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا. میں نے پوچھا اسی وہی بات کہ کعبہ کو کیوں نہیں توڑا ہے. اچھی بات ہے. اسی کے شرح میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3136 میں ہے کہ عائشہ نے بیان کیا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نے تازہ کفر کو چھوڑا نہ ہوتا تو میں کعبہ کو توڑ کر اس کے قواعد ابراہیم علیہ السلام اس کو قواعد ابراہیم علیہ السلام پہ تیار کرتا، کیونکہ قریش نے جب اس کو بنوایا تھا تو اس کو چھوٹا کر دیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب فائدہ کے حصول اور نقصان سے بچنے میں تعارض ہو اور دونوں کو جمع کرنا مشکل ہو تو ہم چیز نقصان سے بچنا ہے اور اس کے مقابلے میں متوقع فائدہ کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ کعبہ کو توڑنے میں اور اس کو بنا ابراہیم علیہ السلام کے بنانے میں فائدہ اور مصلحت ہے، لیکن اس متوقع فائدہ کے مقابلے میں نقصان اور خرابی کا خطرہ زیادہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ کعبہ کی تعظیم کا اعتقاد رکھتے تھے اور اس میں تغییر و تبدیل کرنا ان کے نزدیک بہت سنگین جرم تھا. اس لیے آپ نے ان کے ایمان کو خطروں میں ڈالنا پسند نہیں کیا. ان کے ایمان کو خطروں میں ڈالنا پسند نہیں کیا، یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ برداشت نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ایسا کام نہیں کرنے دیتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض کرنا، ان کی بات کو جھٹلانا، یہ کفر ہے، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور اسلام ہی میں ایک ریوولٹ، ایک بغاوت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے تو انہوں نے خود یہی صفائی پیش کی ہے. معزز ناظرین، یہ کئی ایک شروع ہیں بخاری کے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. شرح بخاری لابن بطال، جزء اول، طبع مکتبۃ الرشد، الریاض. اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ 205 میں دیکھیں، یہ ابن بطال صاحب جو ہیں، اس کی شرح کافی پرانی شرح ہے بخاری کی، اور اس کا شمار بھی اچھی شروع میں ہوتا ہے. اسی باب کے باب من ترک بعض الاختیار مخافة ان يقصر فحم بعض الناس فيقع في اشد منه، وہی جو کتاب العلم میں ہے. قال المحلب، محلب جو ان کے استاد تھے ابو القاسم محلب، یہ مریہ کے مقام کے ایک عالم ہیں. انہوں نے پرانے زمانے میں، یہ 5ویں 4تھی صدی کی بات ہے، بلکہ یہ 6ٹھی صدی کی بات ہے، اس زمانے میں یہ ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے بخاری پہ ایک شرح لکھی تھی اور یہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی ابن بطال سے، تو وہ ان سے نقل کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ظاہراً کہ شرح اب موجود نہیں ہے، مفقود ہو چکا ہے. محلب نے کہا ہے انه قد يترك شيئا من الامر بالمعروف، انه قد يترك درست نہیں ہے، انه قد يترك شيء من الامر بالمعروف، شيء من الامر بالمعروف اذا خشي منه ان يكون سببا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون الى خلافه واستبشاعه. امر بالمعروف چھوڑا جاتا ہے اس وقت کہ اگر امر بالمعروف سے یہ ڈر ہو کہ امر بالمعروف سبب فتنہ ہوتا ہے، سبب فتنہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو کسی مثلا نماز کی طرف بلائیں، وہ آپ کو قتل کر دیں گے. آپ بتائیں کسی قوم کو کہ یہ نماز، اب ان کو نماز نہیں آتی ہے، آپ بتائیں کہ نماز آپ کا باطل ہے، نماز اس طرح پڑھو، اگر وہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ آپ کو مار ڈالیں گے
تو آپ نہ بتائیں ان کو، اپنی جان بچائیں، تقیہ اسی کا نام ہے۔ اگر وہ کوئی ایسے حرکت کر دیں گے کہ اس سے ان کے عمل سے زیادہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ پھر وہ اپنے ایک اور جو ہیں ابو زناد سے روایت کرتے ہیں، ابو زناد صاحب سے وہ روایت کرتے ہیں ان کے جو ہیں، انما خشی ان تنکرہ قلوب الناس لقرب عہد بالکفر ويظنون انما يفعل ذلك لينفرد بالفخر دونهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے انہوں نے کعبہ کو نہیں توڑا کہ وہ لوگ فکر کرتے کہ یہ سوچتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فخر بڑھانے کے لیے کہ کعبہ کو میں نے بنایا ہے، وہ اس لیے کعبہ کو توڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال معزز ناظرین، میں آپ کو عینی صاحب کی جو عمدۃ القاری ہے وہ دکھاؤں آپ کو۔ یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری الجزء الثانی، تالیف محمود عینی صاحب کی کتاب ہے، جزء ثانی دار الفکر کی چھپی کتاب ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 202 میں اسی عبارت بخاری پہ وہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لہذا فرمائیے۔ مطابقت الحدیث للترجمہ من جہت المعنی، حدیث جو ہے وہ باب کے عنوان، اس باب کا چیپٹر کا عنوان کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے کہ انسان کسی ایسی اہم چیز کو چھوڑ دے اس لیے کہ لوگ نہیں برداشت کریں گے، اور وہ ایک بہت ہی شدید رد عمل، ریاکشن دکھائیں گے۔ اچھا، اسی کے مطابق ہے وَهُوَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ ترک نقض الكعبہ الذي هو الاختیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو توڑنے کے عمل کو چھوڑ دیا، در حالی کہ وہ هو الاختیار، وہ لازمی بات ہے، ضروری بات ہے کہ کعبہ کو توڑ دیتے، لیکن نہیں توڑا، مخافۃ ان تتغیر علیہ قریش، اس لیے کہ وہ ان کو خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ قریش بلی ان پر بغاوت کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور برداشت نہیں کرے گی قریش، ان کو بہانہ مل جائے گا۔ لأنهم كانوا يعظمون فيها فيقعون بسبب ذلك في امر اشد من ذلك الاختيار، کیونکہ عرب کے لوگ اور بالخصوص قریش کعبہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور کعبہ کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے تو الٹا وہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیتے، رسالت کا انکار کرتے، ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، لیکن کعبہ کو نہ چھوڑتے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑا۔ یہ کتاب شرح صحیح مسلم ہے نووی صاحب کی، یحییٰ بن شرف النووی جو عمریہ کے بہت بڑے فاضل ہیں۔ سقیم مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی الجزء التاسع طبع دار الفکر، اس کتاب میں معزز ناظرین اسی احادیث کی شرح میں فرمایا وفی هذا الحدیث، وہی حدیث ہے کہ الم ترى قومك حين بنوا الكعبہ اقتصروا عن قواعد ابراہیم، عائشہ کیا تم نہیں دیکھتی ان قومکی کہ قریش نے جب کعبہ کو بنایا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فاؤنڈیشن تھے وہاں پر کعبہ کو نہیں بنایا۔ بہرحال فی هذا الحدیث دلیل لقواعد من الاحکام، اس حدیث میں قواعد احکام موجود ہیں، منها اذا تعارضت المصالح او تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بین المصلحة وترک المفسدة بدأ بالاہم، جب مصلحت اور مفسدہ میں تعارض ہو کہ اگر آپ ایک کام انجام دیں، اس کام کے انجام دینے میں ایک فائدہ ہے، ایک مصلحت ہے، اور اگر اس کو ترک کریں تو اس میں ایک مفسدہ ہے، اور اس مفسدے اور مصلحت کو دیکھا جائے کہ اگر دونوں میں تعارض ہو کہ اگر آپ اس کو انجام دیں اس میں ایک فائدہ ہے اور اس کو انجام دیں اس میں ایک مفسدہ بھی ہے، تو دیکھا جائے کہ ان فائدہ اور مفسدہ میں کون سا راجح، کون سا ہے، کون سا زیادہ ہے۔ اگر یہ مفسدہ اور ضرر جو لاحق ہوتا ہے وہ فائدہ سے زیادہ ہے تو اس ضرر سے بچنے کے لیے اس فائدہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلی لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبر ان نقض الكعبة وردها الى ما كانت عليه من قواعد ابراہیم مصلحہ ولكن تعارضه مفسدة اعظم منه،
کعبہ کو توڑنا اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پہ بنانا، یہ ایک مصلحت ہے، ایک لازمی بات ہے. اچھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مفسدہ بھی ہے. مفسدہ یہ ہے کہ قریش تلوار اٹھائے گی، تو قریش مثلاً کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، جو بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی خوف فتنة بعض من اسلم قریبا، کہ وہ لوگ جو تازہ مسلمان ہوئے، اور اغلب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے اواخر میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی جزیرۃ العرب میں 90% جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے آخری 1 سال 2 سال میں مسلمان ہوئے تھے. اچھا، خوف، اس بات کا خوف کہ فتنہ کریں گے وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. وَذَلِكَ لِمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكَعْبَةِ فَيَرَوْنَ تَعْغِيرَهَا عَظِيمًا، اس لیے کہ وہ کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے تھے، اور کعبہ شریفہ کو اس کے مقام سے، اور کعبہ شریفہ کو توڑنا ان کے نزدیک جرم عظیم تھا. لیکن یہ بات مجھے صحیح نہیں لگ رہا، کیونکہ کعبہ وہ تو آسان سی بات ہے، قواعد وہاں موجود ہوئے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا سکتے تھے کہ قواعد تو موجود ہے، آپ خود دیکھ لو، آپ اندھے تو نہیں ہو، دیکھ لو یہ قواعد پہ نہیں بنایا گیا ہے. اور کعبہ کو بہت عرصہ پہلے تو نہیں بنایا گیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی میں، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوگی، 40 سال، اب فرض کریں اب سنہ 62 کی بات ہے، ان کی عمر شریف 62 ہو چکی ہے، یعنی 42 سال کے بعد. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، بوڑھوں کو، کہ یہ کعبہ اسی مقام پہ نہیں بنایا گیا تھا. بہرحال ہمارے نزدیک یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک حدیث ہے. اس میں واضح ہے کہ ایک فتنہ سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو چھوڑ دیا، کعبہ کو تصحیح کرنے کو، قبلہ کو تصحیح کرنے کا امر چھوڑ دیا. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تراویح، بہرحال کیوں انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا؟ جو تراویح پڑھتا ہے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، یا جو بھی کرتا ہوں. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو نقض کرنے اور توڑنے کا عمل چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ کوئی فتنہ نہ ہو اور وہ فتنہ بغاوت نہ ہو، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسی طرح ان کو، ان کے حدیث شریف میں موجود ہے کہ بغاوت کے خوف سے انہوں نے چھوڑ دیا اس بات کو. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. یا علی مداد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.